یہ دیکھیں، یہ ہو رہا ہے شیطان کا نام لے کر، اس کی علامتی تصاویر لگا کر شیطان کی پرستش کا کھیل۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ شیطان تمہاری کارکردگی سے خوش ہے۔ یہ نشان دیکھیں، یہ وہ علامتیں ہیں جن کے سامنے پاکستان بلکہ کراچی کی نوجوان نسل، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سب اچھل اچھل کر اپنا تن من دھن نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور شیطان لعین کے اس گروہ کی جانب اشارہ دے رہی ہیں جو یہاں کام کر رہا ہے اور خاموش تماشائی بننے والوں کو عذاب الہی کی دعوت دے رہی ہے۔ مجھے وہ معروف حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کو پلٹنے کا حکم فرماتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس بستی میں اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے والا ایک شخص موجود ہے، تو خالق فرماتا ہے کہ پہلے اسی پر بستی پلٹنا کہ وہ نیکی کا حکم اور لوگوں کو بدی سے روکنے کے لیے غافل تھا۔ اتفاق سے یہ یونیورسٹی ایونٹ بھی بالکل ایک مسجد کے برابر میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں خالد امین صاحب، چانسلر ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک معذرت کی پوسٹ لگا کر اپنے ہر کام سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی پیشگی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن پاکستان ایک ریاست ہے، آئین ہے، قانون ہے، کورٹ ہیں، تھانے ہیں، جیلیں ہیں۔ اگر سنگین جرائم کے بعد سب ایسی معذرتیں شروع کر دیں گے تو یہ پھر ملک چلے گا کیسے؟ انڈس یونیورسٹی پاکستان کی دیگر نجی یونیورسٹیوں کی لسٹ میں شامل ایک نام ہے۔ یہاں بھی نوجوان نسل کو مخلوط آزادانہ لبرل سیکولر اقدار کی طرف راغب کرنے کا مشن بخوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک دو نہیں، کئی سرگرمیوں کی فہرست ہے۔ فیشن کے نام پر جو کچھ یہاں کیا جاتا ہے وہ المناک اور شرمناک حد تک جو ہے ناقابل بیان۔ نئے داخلوں کے لیے یا پاس آؤٹ ہونے والوں کے لیے یا کسی اور بہانے سے یہاں ناچ گانے کی ویسے ہی بیہودہ ایونٹس منعقد ہوتے ہیں جو دیگر یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں۔ ان میں سرکاری غیر سرکاری کی اب کوئی تفریق نہیں۔ اب قانون کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ آئین پاکستان آرٹیکل 31 اس شق کے مطابق ریاست کو اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینے اور معاشرتی فحاشی اور غیر اخلاقی حرکات کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کی اس پرستش والی تقریب میں اسلامی طرز حیات تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ ملکی آئین توڑا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں پینل کوڈ یعنی سزاؤں کی کوڈنگ کی طرف۔ واضح رہے کہ اس میں معذرت اور معافی وغیرہ نہیں ہوتے۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 PPC سیکشن 294 اور تعلیمی ادارے بھی عوامی مقامات میں شمار ہو سکتے ہیں اگر وہاں ایسی سرگرمیاں ہوں جو ایسی سنگین حرکات کے زمرے میں آئیں۔ اس دفعہ کے تحت کوئی بھی ایسا عمل یا مواد جو عوامی ناراضگی کا باعث ہو قابل سزا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کا نام لے کر ایسی بےہودگی کی جائے گی تو یہ عوام کی خوشی کا باعث تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہیں تعلیمی اداروں کے داخلی قوانین۔ HEC جن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اکثر تعلیمی ادارے خاص طور پر نجی یونیورسٹیز اور کالجز اپنی انتظامیہ کے زیر نگرانی طلبہ کی سرگرمیاں منعقد کرتے ہیں۔ ایسی سرگرمیاں جو تعلیمی ادارے، اس کے ماحول، اس پوری معاشرتی ساکھ کو نقصان پہنچائیں، ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں PTA قوانین۔ اگر اس طرح کی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر جس طرح بھی ڈالا گیا ہے، اسے PTA اپنے قوانین کے تحت کنٹرول کر سکتی ہے۔ نہ صرف فحش مواد بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نام تک کنٹرول کرنا ہو تو PTA کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایسی سرگرمیوں کے لیے قانون کب حرکت میں آئے گا؟ کیا ہمارے والدین اپنی دن رات کی کمائی خرچ کر کے اپنی اولاد کو شیطان کا ایسا پیروکار بننے کے لیے بھیجتی ہیں؟ یہ ناچتے گاتے لڑکے لڑکیاں آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ان کے والدین اتنے آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیا ہوگا؟ یہ سب سوالات پیچھا کریں گے۔ ان سے بھاگنے پر انجام نہیں بدلے گا جو تباہی کا ہے۔